آج وہ بچے بھی چلے گئے، فرعون بھی چلا گیا، آج سمیہ بھی دنیا سے چلی گئی، ابو جہل بھی گزر گیا، خانوادہ رسول بھی چلا گیا، سمر لعین بھی چلا گیا، جامعہ افسا کی طالبات بھی چلے گئی، پرویز بھی چلا گیا، دونوں چلے گئی۔ ظاہراً ایک تخت پہ تھا، ایک مشکل میں تھا۔ ظاہراً آج ایسا ہی ہے کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور فلسطین کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، لیکن سنو، خصوصاً عرب شہزادوں، سنو، تم جلدی رب کے حضور پیش ہونے والے ہو۔ رب نے تمہیں دولت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم عیاشیاں کرو، اتنا ہی سوچ لیا ہوتا کہ جنہوں نے تمہیں عیاشیوں پہ لگایا ہے وہ خود تو جنگ کر رہے ہیں فلسطین کے لوگوں کے ساتھ۔ قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو قرآن کہتے ہیں جو میرے زینے میں آئے، جو میرے سفینے میں آئے، جو میرے قرینے میں آئے، پھر میں اسے دنیا کے اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، بام سریا کی بلندیوں میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس قرآن کی تقریب یہ کوئی معمولی تقریب نہیں، بہت بڑی نسبتیں ہیں۔ یہ تقریب ہو یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبتوں والی تقریب ہو، سیرت طیبہ پر ہو، یہ ہر تقریب کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آتی ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ اس کوشش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا پیغام میں چند منٹوں میں آپ کے حوالے کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ عرض کرنے لگا ہوں حضرات اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام کی شفقت کا سہارا لے کر، کہ قرآن کی عظمت دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے، اب میں ایک بات لب پہ آ گئی ہے وہ علماء کے ہی حوالے کروں گا اور اسی کی نسبت سے آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو جنت میں تخلیق فرمایا، بھیجا زمین پر، اور پہلے سے ملائکہ کی مجلس میں اظہار کر دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ لیکن تخلیق جنت میں فرمایا، بنایا بھی زمین سے، عناصر اربع سے بنایا تو مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے لی، پانی زمین سے لیا، ہوا زمین سے لی، بنایا جنت میں۔ زمین پر نائب بنانا تھا، زمین پر خلیفہ بنایا تھا، لیکن بنایا جنت میں۔ تو اپنا ایک تخیل کے مطابق ایک سوال رکھا، اللہ جب زمین پر نائب بنانا تھا، زمین کے لیے خلیفہ بنانا تھا، تو تخلیق بھی زمین پر کیا ہوتا، تخلیق بھی زمین پر کیا ہوتا، تخلیق جنت میں کیا، بھیجا زمین پر، زمین سے بنایا لیکن تخلیق جنت میں کیا اور بھیجا زمین پر۔ اللہ زمین ہی سے جو بنایا تو زمین پر ہی بنایا ہوتا، تو گویا اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں تخلیق فرمایا تاکہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے اپنے اصل کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے۔ پانی کو بہاؤ وہ نشیب کی جانب جائے گا، آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، باپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کو لوٹتی ہے، تو ہر آدمی بھی یہ ذہن میں رکھے کہ مجھے اپنے اصل ٹھکانہ جنت کی طرف لوٹ۔ اب صرف ایک مشکل لفظ اور رہ گیا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوکھی کرنے لگی ہوں بار۔ یہ کچھ زیادہ مشکل تو نہیں تھا؟ میں ڈھونڈ رہا ہوں حویلی لکھا کے بندے کہاں ہیں، ابھی تک مجھے وہ نظر نہیں آ رہا۔ صحیح بات ہے، ڈھونڈ رہا۔ جب زمین پر بھیجا انسان کو
تو پہلے زمین پر اللہ نے پودے لگائے. بس یہ صرف جملہ مشکل ہوگا، اس کے بعد بڑا سوکھا یوں کرنے والا. یہ اللہ نے زمین پر کیا لگائے؟ سپیکر کی آواز نہیں آ رہی یا آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ کیا لگائے؟ پودے. پودا بڑھتا بھی ہے، پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، لیکن چلتا نہیں. میری باتوں سے پریشان تو نہیں ہو رہے جی؟ بیٹا جی بیٹھ جائیے. پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں. اب جب بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے. اس کا مطلب ہے جو جاندار ہے تو اسے خوراک چاہیے، لیکن چلتا جو نہیں تو قدرت نے حکم دے دیا ہر خوراک کو کہ تم نے اس تک پہنچنا ہے. تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ، تھوڑا ہلکا پل، تاکہ مجھے پتا چلے میری بات منتقل ہو رہی ہے. قدرت نے حکم دے دیا کہ خوراک کو کہ تم نے اس تک پہنچنا ہے. اب زمین میں چھپے ہوئے معدنیات سمٹ کر اس کے قدموں میں آتے ہیں. یہ ساری خوراک اپنے قدموں سے لیتا ہے، اور جو خوراک قدموں میں نہیں ہے نا، قدرت نے حکم دیا اسے کہ تم نے اس تک پہنچنا ہے. ہوا آ کے لہلہاتی ہے، سورج اسے روشنی پہنچاتا ہے، بارش آ کے اسے نہلاتی ہے. پودے سے فضیلت بخشی جانور کو، پودے سے فضیلت بخشی جانور کو. جانور پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے. عظمت قرآن پہ آپ نے اس انداز سے شاید یہ پہلی دفعہ آپ جملہ سن رہے ہوں. میں بول عظمت قرآن پہ رہا ہوں، وہ آپ کو سائنس کی باتیں نہیں بتانے لگا. پودے سے فضیلت بخشی جانور کو. جانور پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے. اب چونکہ یہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہ، خوراک تجھ تک پہنچے گی. نہیں، اسے حکم دیا خوراک تک تو نے جانا ہے. خوراک تک تو نے یا اپنے شکار تک تو نے خود پہنچنا ہے. اپنی من پسند خوراک تک تو نے چل کے جانا ہے. اب یہ جاتا ہے. پھر جانور سے فضیلت بخشی حضرت انسان کو. کسے؟ انسان کو. انسان بڑھتا بھی ہے، پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، چلتا. یہ کام تو جانور کے پاس بھی تھا کہ وہ بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے. اب انسان کو فضیلت دی عقل سے، انسان کو فضیلت بخشی شعور سے. بخیل سے بخیل بندہ بھی ہوا نا، خاص سٹیج پہ یا نیچے، عزت کاری صاحب اس جملے پہ چپ نہیں رہے گا. اس کا جی چاہے گا کہ میں قاضی کی محنت کو ضائع نہ کروں. بخیل سے بخیل بندہ بھی وہ چپ نہیں رہے گا، بولے گا، اور انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں بات منتقل ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا اس کا. اب انسان کو فضیلت دی شعور سے، عقل سے. جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا. جو من پسند خوراک ہے منہ مار سکتا ہے. جہاں من پسند تیری چیز ہے تو ہاتھ مار سکتا ہے، منہ مار سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں. انسان پر پابندی لگا دی، تیری روزی کے ارد گرد، تیرے معاملات کے ارد گرد قانون کے پہرے ہیں. اچھا اللہ، پھر میں قانون کہیں سے لے لوں، کہیں سے بھی لے لوں اپنے معاملات پر بنانے کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں. انسان کو تخلیق کیا جنت میں، جہاں سے انسان آیا ہے، جہاں پر جائے گا قانون بھی وہی سے آئے. سبحان اللہ، سبحان، میں آ کے وہاں کہوں سبحان اللہ. قانون بھی وہاں سے وہی سے آئے گا. وہ قانون آتا رہا، کبھی تورات کی صورت میں، کبھی انجیل کی صورت میں، کبھی زبور کی صورت میں، کبھی صحائف کی صورت میں. آخر میں وہ قرآن بن کر آیا. اب اس پہ ایک جملہ اور میں آپ کے حوالے کروں. یہ مشکل تو نہیں تھی بات؟ جی سمجھ آ رہی ہے
جو جوانوں آپ کو بھی آ گئی، بس جوانوں کو آ جائے تو کام بن جائے گا انشاءاللہ، جوانوں کی ہی ضرورت تھی۔ صاحبان توجہ، اب یہ جو قرآن آیا تو قرآن جس پر آیا، یہ جو قانون آیا، یہ مردے بخشانے والی کتاب نہیں، یہ سر پہ رکھ کر قسم اٹھانے والی کتاب نہیں، یہ کسی مقصد کے تحت آیا قرآن۔ اب جس پر آیا، صاحبان توجہ، جس پر آیا، ولادت سے لے کر 40 سال تک اسے بولنے نہیں دیا، ولادت سے لے کر 40 سال تک اسے دعوت نہیں دینے دی، بولنے نہیں دیا، اعلان نہیں کرنے دیا۔ آقا خاموش ہیں اور غار ہرا میں جا کے بیٹھتے ہیں، 3 دن بیٹھے رہتے ہیں، ستو ساتھ لے جاتے ہیں، جو ساتھ لے جاتے ہیں، اور شکیزہ پانی کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ لگے ہاتھ ایک جملہ عرض کروں، حالانکہ یہ ابھی موضوع اس پہ میں نے نہیں پہنچنا، لیکن لگے ہاتھ عرض کر دیتا ہوں۔ 40 سال تک آقا کو کسی محفل میں دکھا دو، نہیں دکھا سکتے، کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی مکتب میں، کہیں نہیں دکھا سکتے ہو، اکیلے غار ہرا میں بیٹھے 40 سال آقا کو کسی محفل میں نہیں بیٹھنے دیا، اور 40 سال کے بعد جب یار چن چن کر دے دیے، اب ان کے بغیر نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ اور میں صدقے تیریاں سیلفیاں تو پہ صدقے جاؤں، تقریر بعد اچ پہلے سیلفی انا للہ و انا الیہ، کسی بندہ سیدھا کرے۔ صاحبان توجہ ہے، میں یقین جانے جیسے جیسے مجھے ایک جگہ پہ بندے نے کہا پرانا قاضی چاہیے، میں نے کہا میرے بالوں کی سفیدی بتا تو رہی ہے بہت پرانا ہوں، اس سے بڑی اور نشانی کیا ہو کہ میں پرانا ہوں؟ اصل میں اگر انسان کی عمر بڑھے اور عقل نہ بڑھے تو یہ بیماری ہے۔ میں صدقے جاؤں، میں اس لیے کہہ رہا تھا اپنے عزیزوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ میں جلدی پہنچ رہا ہوں، مجھے جلدی سٹیج پہ لے جائیے۔ کہنے لگا نہیں، تجھے چونکہ سننے آئے ہیں اس لیے نہیں سنانے دینا۔ یقین جانے یہی لفظ تھے، لوگ چونکہ تجھے سننے آئے ہیں اس لیے، چلے خیر چھوڑیے۔ 40 سال تک یہ سننا نہیں ہوتا، 40 سال تک پیارے آقا کو نہیں بولنے دیا، اکیلے غار ہرا میں جا کے بیٹھتے۔ میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا، مولا تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا، کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول۔ اور حضرت عیسیٰ ننھی سی انگلی نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو بشارتیں دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم، اور جس نے سارے نبیوں کا سردار بننا تھا اسے 40 سال نہیں بولنے دیا، 40 سال خاموش رکھا۔ تو گویا اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا، 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 30 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 38 سال ہوئے بھی نہیں بولنا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ گا، تیرا اٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا بیٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا چلنا دیکھیں ادھر قرآن، تیرا کھانا دیکھیں ادھر قرآن، تیرا پینا دیکھیں ادھر قرآن، تیرا اوڑھنا دیکھیں ادھر قرآن، تیری شادی دیکھیں ادھر قرآن، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن، تیری تجارت دیکھیں ادھر قرآن، تیری معیشت دیکھیں ادھر، تیری معاشرت ادھر، تیرا لین دین دیکھیں، محبوب تجھے دیکھیں، قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں وہ ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون ہے قرآن، زندگی بنانے کا قانون ہے قرآن، اس کے مطابق وہ عمل لے کے آئے گا، اسے میں قبول کروں گا۔ تو اسی لیے تو قاضی نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا لوگوں ایک یہ قرآن، اور یہ جملہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ کی زبان سے لیا، ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے،
اور ایک وہ قرآن جو اما عائشہ کے گھر میں ہے۔ میرا ایمان یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی تسی، وہ قرآن بھی تسی، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت، یہ قرآن بھی ہنسی، وہ بھی ہنسی، یہ قرآن بھی لارے بھی لارے بھی بے عیب بھی بے عیب، یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو وضحا کے چہرے والا۔ فرق یہ اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی۔ فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زوفیں کالی۔ فرق یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی۔ قرآن واس، وہ قرآن وائز۔ یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین۔ فرق یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر۔ فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی۔ یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح۔ یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر۔ یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تعریف۔ یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل۔ قرآن قندیل، قرآن تنویر۔ یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا۔ یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا۔ یہ قرآن کتابوں کے سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار۔ جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی پر۔ سبحان اللہ۔ میں تھوڑی ویڈیو بنانا، تسی میری ویڈیو کہاں؟ سبحان صاحبان پریشان تو نہیں ہے؟ اچھا صرف کر دے ہو؟ سبحان ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں جو یہ قرآن، وہی میرا محمد جوان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمیں کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہو چوالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا۔ وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، عزت میں اول، عظمت پل، وہ شوکت، وہ رفت پل، وہ عصمت، چاہت میں پل، وہ قدرت میں، وہ یوسف سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے۔ جمال مولا کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، عراق سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانی آسان آ گیا ہے، خدا کا زمیں پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا بران آ گیا۔ سبحان اللہ۔ حسن کی نزاکت، واہ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن کی نزاکت، ایک جملہ بس حضرت بولنے لگا ہوں۔ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ جوان نہیں ہوتے انہیں اچھے طریقے سے میرا جملہ سمجھ آئے گا، وہ ڈی پی بڑی سونی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں بعض بندے نا دور سے بڑے پیارے لگتے ہیں، سونے لگتے ہیں، بندہ قریب جائے نا تو کہتا ہے میں معافی چاہتا، ایویں گل کہندے نے بالکل۔ میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا۔ بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں،
بندہ کہتا ہے یار اولیہ بھی اچھا ہے، باتیں بھی اچھی کرتا ہے، چلو کوئی معاہدہ کر لیں، پھر بندہ کرنلوں ہتھ لا کے واپس۔ بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ اب تھوڑا جہا حیران ہو کہ اس جملے تے تکیو تاکہ میں اس جملے تو بعد پھر دعا کرا دیوں، ٹھیک ہے؟ بولیو بالکل نہیں، جڑا جملہ میں بولنے لگا اس سے بولنا بالکل نہیں، تاکہ اگلے جملے تے انشاءاللہ پھر دعا ہوئے۔ بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا۔ میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو قریب جا کے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر۔ اور یہ جملہ یوں ہی محض کتابت کی روانی میں نے کہہ دیا، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے، اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا، سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے، جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، دور سے وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھے وَلَغَ الْعُلَا فِكَمَالِهِ وَسَفَدُّ جَا بِجَمَالِهِ وَسُنَتْ جَمِيعُ قِسَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ، انہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، وہ 14 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید لادہ بول اٹھا، لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے ہی بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات مندر پہ لائی گئی، ازل اسی اے ابد اسی تجھ سے کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، نیڑے ہو کے دیکھا، مسجد نبوی کے منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا بَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ أَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہنے ان کے جو سامنے بیٹھ کے دیکھتے رہے، کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا، کبھی تبوک میں دیکھا، کبھی گلی میں دیکھا، کبھی مسجد میں دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا، کبھی منبر پہ دیکھا، کبھی مصلی پہ دیکھا۔ یہ دیکھنے والے تو دیکھتے رہے، لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں پر، میں قربان جاؤں سیدہ پر، طیبہ پر، طاہرہ پر، عائشہ پر، جنہوں نے وہ زحاگ مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمسن ولیلا پاک شمسی، کائنات والے ہو تسی سمجھ دیو اے سورج بڑا سونا ہے، سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا۔ سبحان اللہ، لنا شمسن وللآفاق شمسی، سورج دی تے او چمک ہے ہی نہیں جیڑے میرے محمد دی چمک۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا۔ سبحان اللہ، لنا شمسن ولیل، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی تن من دن لٹایا، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی تن من دن لٹایا، جنہوں نے دور سے دیکھا آقا کو، دور سے، جنہوں نے دور سے دیکھا میرے آقا کو، انہوں نے آج کے دور میں، ماضی قریب کی بات کرنے لگا ہوں، آج کے دور میں اس دیکھنے والے کو جس نے دور سے دیکھا، اس نے دور سے دیکھا اور یوں انگلی پکڑ کر اس نوجوان کی آنکھیں کھول کر دکھایا عطا اللہ شاہ بخاری نے، دکھانے والے کو عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں، اس نے دکھایا اور اس نوجوان نے دیکھا، جب اس نے دیکھ لیا تو پہنچا اس کے پاس جیل میں وکیل اور کہتا ہے غازی تو صرف اتنا کہہ دے جب تو نے راجپال کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا، بس باقی کام میرا ہے، باعزت بری کراؤں گا تجھے، تو صرف اتنا کہہ دے جب میں نے راجپال کو قتل کیا میں ہوش میں نہیں تھا۔ نوجوانوں آپ کو تو بڑی مشکل سے کھینچ کر بات سنانی پڑی، برآمدے سے اٹھا کر بڑی توجہ سے کہنا پڑا، تھوڑا سا مسکرائیے گا بھی، تھوڑا سا بولیے گا بھی، بڑی مشکل سے۔ آپ کی عمر کا ٹین ایج کا نوجوان تھا اور کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، کسی یونیورسٹی اور کالج کا پڑھا ہوا نہیں تھا، ترکھان کا بیٹا تھا، بڑھئی کا بیٹا تھا،
ٹین ایج میں تھا، ٹین ایج میں. اور جب وکیل نے کہا کہ تو صرف یہ کہہ دے کہ جب میں نے راجپال کو قتل کیا، گستاخ رسول کو، میں ہوش میں نہیں تھا، بس صرف یہ جملہ بول دے. وہ غازی تڑپ کے کہتا ہے یہی تو میری زندگی میں ایک لمحہ تھا جب میں ہوش میں. اس نے دور سے دیکھا ہو اس نے مصطفیٰ کو، جنہوں نے دور سے دیکھا اپنے اکلوتے بیٹے کو دبا پلا رہے ہیں، اور بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے. اکلوتا بیٹا موت و حیات کی کشمکش میں ہے. دروازے پہ دستک ہوئی. میں کو گپ نہیں سنا رہا آپ کو. دروازے پہ دستک ہوئی. حضرت باہر آئے. حضرت آپ گھر میں ہیں؟ اور ہمارے علاقے میں گستاخ رسول قادیانی گھس آیا ہے، لوگوں کے ایمان تباہ کر رہا ہے. حضرت اندر گئے، دوا کو چھوڑا، بیگ میں کتابیں رکھنی شروع کی. بیگم پوچھتی ہے کہاں جا رہے؟ مولانا غلام غوث ہزاروی فرماتے ہیں ایک ضروری کام کو جا رہا ہوں. بیٹا بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے. فرمایا اللہ وارث ہے، میں اس کی عمر بڑھا نہیں سکتا. چلے گئے، گھر سے نکلے، بس پہ ویگن پہ پاؤں رکھا، ادھر پاؤں رکھا، ادھر ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. حضرت بیٹا انتقال کر گیا، فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا. زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. نہلا دیجئے، کفنا دیجئے، دفنا دیجئے، جنازہ پڑھ دیجئے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، حضور کی حرمت پہ دینا فرض. جنہوں نے دور سے دیکھا اس نے مصطفیٰ کو. وہ ویسے کسی کام پہ اٹھا، ادھر سے کوئی اور آواز آئی، آپ کہاں چلے گئے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جنہوں نے دور سے دیکھا اس نے مصطفیٰ کو، اور جنہوں نے نزدیک سے دیکھا، جنہوں نے منبر کے سامنے بیٹھ کر دیکھا، جنہوں نے منبر کے سامنے بیٹھ کر دیکھا. ایک ہاتھ ادھر بندھا ہے، دوسرا ہاتھ ادھر بندھا ہے، اور ہتھیلیوں میں کیل ٹھونکے گئے، میخیں گاڑی گئی. پاؤں الگ سمت پہ بندھا ہے، دوسرا پاؤں الگ سمت پہ بندھا ہے، دیوار کے ساتھ چپکا دیا گیا، زمین سے پاؤں اٹھے ہوئے ہیں، وجود لہولہان ہے، سارا سینہ چھلی ہے، گردن ایک جانب کو ڈھلکی ہوئی ہے، ابھی جان نکلی کے نکلی، دھیان لبوں پر ہے، سارا وجود نڈال ہے. اس عالم میں اس ظالم نے آزمانا چاہا حضرت خبیب کے ایمان کو، اور کہا خبیب کیا خیال ہے تجھے یہاں سے اتار دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو لا کے باندھ دیا جائے، کھڑا کر دیا جائے. وہ خبیب جس کی جان لبوں پر تھی، وجود نڈال تھا، ابھی لٹکا ابھی گیا کے گیا، اور سارا جسم لٹکا ہوا ہے. وہ پپرے ہوئے شیر کی طرح گر جا اور گیس کے مولا پتر بکواس نہ کر، میرے جیسے لاکھوں محمد کے چوتے کتے. انہوں نے حسن مصطفیٰ کو دور سے دیکھا. جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو، بٹی صاحب ناراض مت ہوئیے گا، میں ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں حویلی کے بندے کہاں. جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دور سے دیکھا، دور سے دیکھا. اور آج لوگ حیران ہیں کہ وہ غزہ کے لوگ، وہ فلسطین کے لوگ پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے. وہ انہی کی اولاد ہے جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو سامنے بیٹھ کے دیکھا. کیا جی بہت اچھی کیا بات. اور یہاں میں حیران ہوا، میں نے اس لیے عرض کیا، میں اور طبیعت کا بندہ ہوں، میں نے اپنے من میں